اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ آج بلا تاخیر پہلے ہم نے جیسا کہ آپ کو طریق منہاج القرآن کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دی، ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حضرت امام حسین کی قربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر سال ہم ان کی یاد بھی مناتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، ان کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے، کیا وہ اس قربانی کے معنی اس کو سمجھتا ہے، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی کیا اس پہ عمل پیرا ہے؟ یہ آپ کا بڑا ضروری سوال ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات بابرکات اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ صرف ایک ذات کا نام نہیں ہے، وہ اسلام کے اندر ایک باب ہے اور اسلام کا ایک وسیع پہلو ہے جس کا نام امام حسین ہے۔ اور جو واقعہ کربلا ہے وہ ایک واقعہ نہیں ہے، وہ ایک فلسفہ ہے جو جہاں پر ایک تاریخ ہمیں بتاتا ہے وہاں پر ایک فکر سے آشنا بھی کرتا ہے اہلیان اسلام کو۔ تو جہاں تک سوال ہے کہ مسلمان اس قربانی کے مقصد و مفہوم سے آشنا ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کی زندگیوں میں کس حد تک یہ پیغام راسخ ہے یا نہیں ہے، تو اس کی صورتحال تو اس طرح کی ہے کہ اسلام کے اوورآل میسیج ہی مسلمانوں کی زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ کسی بھی پہلو کی بات کریں، چاہے وہ پیغام قرآن کا ہو، چاہے وہ پیغام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا ہو، چاہے وہ پیغام اسلام کی اخلاقیات کا ہو، اسلام کی روحانیات کا ہو، یا وہ پیغام پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات اور واقعہ کربلا کا ہو، تو وہ ہماری زندگیوں سے وہ نکل چکا ہے۔ اور آج کے مسلمان کی زندگی جو ہے وہ بدقسمتی سے ریچولز کے اراؤنڈ گھومتی ہے، اور ریچولز ہیں یعنی ہمارے لیے مذہب جو ہے وہ رسومات کا نام ہے، مذہب لائف سٹائل نہیں رہا۔ آج ہم جب اپنی عبادات کو بجا لاتے ہیں یا کوئی ریلیجیس ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا ریلیجیس سیریمنی میں شریک ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ لائف سٹائل نہیں ہے، وہ ایک ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیشن ہے۔ اس کے بعد ہم کمپلیٹلی اپوزٹ ایکٹیویٹی میں بھی اگلے دن موجود ہوں گے۔ تو جو اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ اسلام ہمارا لائف سٹائل نہیں ہے، اسلام کی کچھ رسومات ہیں جن پر ہم عمل پیرا کرتے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کی تاثیر، اس کا اثر، اور اسلام نے یہ در حقیقت اہلیان اسلام کو کامیابی سے نوازا تھا، جس رتبے سے، جس رعب سے اور دنیا میں جس حکومت سے نوازا تھا، وہ بتدریج وہ ڈیٹیریٹ ہوتا گیا ہے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے وہ چیزیں نکلتی گئی ہیں۔ اس کی یقیناً یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں سے تعلیمات اسلام کو خارج کر دیا۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو آپ کا فلسفہ یوں تو ایک تھوڑی چھوٹی نشست میں کہنا پوری طرح مشکل ہے، لیکن ایک پہلو کا تذکرہ میں کرتا ہوں، اس سے بات امید ہے آپ کے سامعین کو اور ناظرین کو سمجھ آ جائے گی۔ پچھلے دنوں میں نے ایک گفتگو میں یہ کانسیپٹ بیان کرنے کی کوشش کی۔ امام علی مقام کا جو گنبد پاک ہے، آپ کا گنبد مزار اقدس کا، اس کے اوپر سرخ پرچم لگا ہوا ہے، سرخ جھنڈا لگا ہوا ہے۔ اب یوں تو عموماً ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں یا دیگر تعلق رکھنے، وہ کالا جھنڈا استعمال کرتے ہیں ان کے کلچرلی، یا ایسی مجالس میں یا محرم کے دنوں میں عموماً اس رنگ کا انتخاب کرتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پہ سرخ جھنڈا لگا ہے، وہاں کالا جھنڈا نہیں لگا۔ تو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ کالا جھنڈا سوگ کی علامت ہے،
غم کی علامت ہے، اس کی وجہ سے ایک خاص طبقہ اہلیان اسلام میں وہ اس سوگ اور غم کو کیا علم بردار بن کر اس رنگ کا انتخاب کرتا ہے۔ امام عالی مقام کے گنبد پر کالا جھنڈا نہیں لگا، یعنی وہاں پر وہ علامت سوگ نہیں ہے، وہ غم کی علامت نہیں ہے، وہاں پر سرخ جھنڈا لگایا گیا ہے اور صدیوں سے سرخ جھنڈا چلا آ رہا ہے۔ اب اس کی وجہ پر غور کیا کہ کیا وجہ ہے اس کی، تو وجہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سمجھ آئی کہ عرب میں اولڈ ٹریڈیشن تھی ہمیشہ سے کہ جب دو قبائل کے درمیان جنگیں ہوا کرتی تھیں، دو قبیلوں میں جنگیں ہوتی تھیں اور بڑے طویل عرصہ کئی ماہ اور سالوں پر محیط جنگیں چلا کرتی تھی، درمیان میں جب حرمت والے مہینے آ جاتے تھے تو دونوں قبائل کے سردار آپس میں بیٹھ کے معاہدہ کرتے تھے کہ جنگ جاری ہے لیکن جو مارکہ بپا ہے یہ ہم بند کر رہے ہیں حرمت والے مہینوں کے احترام میں، جب یہ مہینہ گزر جائے گا تو جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ تو میدان سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے لوگ، وہیں خیمے لگا کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن یعنی تلوار زنی نہیں کرتے تھے ان حرمت والے مہینوں میں۔ تو ایسی بریک کی علامت یہ ہوتی تھی کہ جو قبیلوں کے سردار ہوتے تھے وہ اپنے خیموں پر سرخ جھنڈا لگا لیا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ تلوار زنی تو نہیں ہو رہی لیکن جنگ جاری ہے، یعنی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنبد مبارک کے اوپر سرخ جھنڈا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ مایوسی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہر یزیدی قوت، یزیدی سوچ، یزیدی فکر، ظالم سوچ، ظالم فکر اور استحصالی سوچ اور استحصالی فکر، چاہے وہ پرائیویٹ لائف میں ہو، چاہے وہ کاروباری زندگی کے اندر ہو، معاشرتی استحصال ہو، معاشی استحصال ہو یا سیاسی استحصال ہو، کسی بھی قسم کے استحصال کے خلاف آج بھی جنگ جاری ہے، اور ہر وہ جنگ جو دنیا کے کسی بھی کونے پر لڑی جائے گی جو کسی بھی استحصال کے خلاف ہوگی، اس کی امامت آج بھی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام کربلا سے اپنے خیمے میں بیٹھ کر فرما رہے ہیں، جسے آج ان کو مزار اقدس کہا جاتا ہے، اور ان کے گنبد پاک کے اوپر وہ سرخ جھنڈا نصب ہے جو علامت ہے اس بات کی کہ جنگ ختم نہیں ہوئی، مارکہ جاری ہے آج بھی، اور جو بھی استحصالی قوتوں کے خلاف جب بھی برسر پیکار ہوگا اور اپنی آواز بلند کرے گا، چاہے وہ اپنی ذاتی زندگی میں دوبارہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم استحصالی محاذ کو صرف اگر سیاسی سمجھیں یا باہر لوگوں سے لڑنا سمجھیں تو یہ امام عالی مقام کے فلسفے کی صحیح تشریح نہیں ہے۔ امام عالی مقام کا فلسفہ در حقیقت جو ہمارا اپنا نفس بھی استحصال کرتا ہے ہماری دینی زندگی کا، اس کے خلاف بھی جنگ ہے، پھر اپنی حقوق العباد کے اندر ہم لوگوں کا جو حقوق کا استحصال کرتے ہیں اس کے خلاف بھی جنگ ہے، اور دینی زندگی کے اندر بھی اس استحصال کے خلاف بھی جنگ ہے، اور سیاسی میدان میں بھی استحصال کے خلاف جنگ ہے۔ تو جو فلسفہ امام عالی مقام ہے وہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امام عالی مقام نے ایک مقام پر خود ارشاد فرمایا، آپ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ میں حلم کا پہاڑ ہوں۔ امام عالی مقام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے ہمیں حلم کا پہاڑ بنایا ہے، اور اس لیے صبر اور حلم یہ ضروری ہے زندگی کے اندر۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جب سے کائنات شروع ہوئی ہے اور قیامت تک ہمیشہ دو قوتیں ہمیشہ برسر پیکار رہیں گی، آپس میں جنگ کرتی رہیں گی، ایک خیر پر مبنی قوت ہوگی اور ایک برائی کی نمائندہ قوت ہوگی، حق اور باطل، اور حق اور باطل جسے کہتے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے عقل و شعور سے نوازا ہے، اس نے انتخاب کرنا ہے کہ وہ حق کی جانب کھڑا ہے یا باطن کی جانب۔ تو ایک پیغام تو امام عالی مقام کا فلسفہ ہمیں یہ دیتا ہے
کہ حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں۔ دوسرا اہم پیغام یہ دیتا ہے کہ ظاہری طور پر جیت جانا جیت نہیں ہوتا۔ یزید کی افواج اگر ظاہری طور پر امام عالی مقام یا آپ کے ساتھیوں کو شہید کرنے میں کامیاب ہوئیں، لیکن وہ ایسا غرق اور تباہ ہو گیا کہ کوئی اس کا نام لینا بھی آج پسند نہیں کرتا، تو فتح حق کے ساتھ ڈٹ جانے میں ہے۔ آگے اس کو منزل کیا ملتی ہے، اس مہم کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، حق کی سٹرگل جو ہے وہ نتیجے سے بے نیاز ہوتی ہے۔ اس کا منزل ہی حق کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، وہی مقصود ہے۔ تو یہ پیغام امام عالی مقام کے جو فلسفہ شہادت ہے اس سے ہمیں میسر آتا ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ زندگی میں اور اپنی اگلی نسل کو، نوجوانوں کو ہم اس فلسفے کو سمجھائیں تاکہ زندگی کے اندر وہ کمپرومائزز سے اجتناب کریں۔ یعنی جاب لینے کے لیے بھی کمپرومائز کرتے ہیں، مالی منفعت حاصل کرنے کے لیے بھی ہر چیز میں کمپرومائز کرتے ہیں، انہیں سٹینڈ لینا نہیں آتا، حق کے ساتھ ڈٹنا، پرنسپلز پر کھڑا ہونا نہیں آتا۔ تو امام عالی مقام ہمیں جو سبق دیا ہے انہوں نے، وہ پرنسپلز کے ساتھ زندگی گزارنا، کہ اپنے پرنسپلز کے اوپر کمپرومائز نہ کرنا۔ وہ جو ان کو کربلا تک لے گیا، ان کے پرنسپلز تھے، انہوں نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے کی آگے محفل میں، مجھے میرے دل کو بڑی اچھی لگی بات، کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم ناشکرے ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور نعمتوں کو اپنے آپ سے دور کر لیتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین کا بھی یہی کربلا تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہر امتحان کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شکر ادا کیا۔ یہ میسیج ہے ہمارے ناظرین کو، آپ جانے سے پہلے بالخصوص جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو میسیج کیا دینا چاہیں گے؟ آج جو ہم اس نشست میں جمع تھے اور اسی موضوع پر ہم بات بھی کر رہے تھے کہ جو جذبہ شکر ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دل کے اندر ناشکری کا احساس جو ہے یہ زحمت ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے گرفت ہے۔ یعنی ناشکری در حقیقت وہ عمل نہیں ہے جس کے بعد سزا ملتی ہے، بلکہ ناشکری خود کسی برے عمل کی سزا ہے جب اللہ رب العزت کسی کو ناشکری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دور میں، زمانے میں ڈپریشن بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کے اندر، بچوں میں، بچیوں میں انگزائٹی ہے، سٹریس ہے، ڈپریشن ہے۔ تھوڑی سی بھی اپنی خواہش کے مطابق کام نہ ہو، اپنی خواہش کے مطابق اچیو نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ہم ڈپریس ہو گئے۔ تو یہ سارا کچھ ناشکری ہے کہ جب ہم زندگی کے خوبصورت پہلوؤں کو نہیں دیکھتے، اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو نہیں دیکھتے کہ جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور پوری خیر پر مبنی زندگی میں سے کوئی ایک تکلیف آ جائے تو اس کے اوپر ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت ناشکری ہے، اور یہ ناشکری کی مسائل اور یہ ڈپریشنز ہمارے معاشرے میں کیوں ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی بندگی ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ عبادات، دین کی رغبت اور خیر کے امور کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دنیا داری میں اس طرح مشغول کر لیا ہے، دنیا کے امور میں، کہ سارا دن ہمارا ذہن دنیا کی چیزوں میں اس طرح مصروف رہتا ہے، پھر اس کے اندر کمپٹیشن آ جاتا ہے، دوسروں کو دیکھتے ہیں، ان کے کاروبار کو، گھر بار کو، گاڑی کو، مال اسباب کو، دین کی طرف رغبت نہیں ہے۔ تو نتیجتاً پھر وہ سٹریسز اور ڈپریشنز آتے ہیں، اور وہ ڈپریشن سے اللہ پاک ہماری مدد اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ہم نے کبھی بھی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا وہ کنیکشن مضبوط کیا ہی نہیں کہ ہمیں دنیا کی کاؤنسلنگ کی ضرورت نہ ہو، اللہ پاک ہمارے لیے کافی ہو جائے، اس کا تعلق کافی ہو جائے، اس کی محبت ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ تو پیغام آج کے ینگسٹرز کو یہ ہے کہ ایک تو اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ پختہ کریں اور مضبوط کریں، اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ ہمیشہ جو مل جائے اس کے اوپر شکر گزار رہیں۔ ایک واقعہ آخر میں سناتا ہوں، اس میں پیغام پوشیدہ اور بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کو سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے جلیل القدر اہل اللہ میں سے گزرے ہیں۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قافلے میں جا رہا تھا تو ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا، تو اور وہ سارے قافلے کو لے کر اس ڈاکوؤں کے سردار کے پاس چلے گئے۔ وہاں پہ سب کے سامان کی تلاشی ہوئی تو لوگوں کے سامان میں سے کھانے پینے کا سامان نکلا، کھجوریں نکلی، ڈرائی فروٹس نکلے، تو ڈاکوؤں نے کھانا شروع کر دیے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار نہیں کھا رہا تھا، تو حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں میں نے اس ڈاکوؤں کے سردار سے پوچھا کہ تمہارے سارے حواری تو کھاتے ہیں، تم کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کہنے لگا میرا روزہ ہے۔ تو اس پر وہ تعجب کا شکار ہوئے، وہ کہنے لگے عجیب انسان ہو، ڈکیتی بھی کرتے ہو، لوٹتے بھی ہو، اور اس کے بعد کہتے ہو میرا روزہ بھی ہے۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ میرا ایک فلسفہ ہے، مجھے پتہ ہے میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ صلح کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ واہ، اس ڈاکو نے یہ بات کی، بات ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں بہت سال کے بعد میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، تو کہتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا، وہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے زاروں قطار رو رہا، اور عجیب کیفیت میں، وہی ڈاکوؤں کا سردار، اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ کہتے ہیں میں نے پہچان لیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ تم وہی ہو نا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ زندگی میں بدلاؤ کیسا؟ کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ مجھے اس وقت میری زندگی بہت خراب تھی، لیکن میں نے ایک دروازہ کھلا رکھا تھا واہ، صلح کا، تو اسی دروازے سے میرے مولا نے مجھے بلا لیا ہے۔ تو پیغام ینگسٹرز کو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ صلح کا دروازہ کوئی نہ کوئی کھلا رہنا چاہیے، کیا پتہ اسی دروازے سے وہ کبھی اپنے حضور ہمیں بلا لے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اسی طرح آپ دین کی خدمت کریں، اور ہماری آنے والی نسل جو ہے اس کو، ہمیں اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے راہ راست پہ رہنے کی، دین کو سننے کی، دین کو سمجھنے کی، جس کی آپ اور ڈاکٹر طاہر قادری صاحب جنہوں نے بڑی خدمت کی دین کی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کم لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوٹی ہے ہم سب کی، دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ڈیوٹیز اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ تھوڑی سی سخت اور مشکل بھی ہے کہ ہم جیسے بگڑے لوگوں کو دین کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ہماری توفیق میں ناظرین، اضافہ کرے۔ ڈاکٹر صاحب کو اور مجھے راج تاثیر کو اجازت دیجیے، پھر کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن جانے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گا، جو ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب نے کہا، ان کا بھی میسیج اور پیغام یہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے ساتھ صلح کا ایک دروازہ کھلا رکھیں۔ کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت ہم جوانی کے جوش میں کوئی بڑا بول دیں یا تکبر غرور ہمارے اندر آ جائے اور وہ تکبر غرور ہمیں لے ڈوبے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک صلح کا دروازہ کھلا رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا، جس حال میں بھی رکھا، اس کا شکر ادا کریں۔ نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔